الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام. رواه ابن ماجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے چند حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی. قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے ساتھ پختہ وعدہ کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں، اور جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ تعلقات کو جوڑا جائے، وہ ان تعلقات کو توڑتے ہیں اور زمین میں یہ لوگ فساد کرتے ہیں، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، نقصان پانے والے ہیں. دوسری آیت میں ارشاد فرمایا پس تم لوگ کیا یہ امید رکھتے ہو کہ اگر تم روگردانی کرو اور زمین میں فساد کرو اور رشتوں و ناتوں کو تم توڑ دو تو گویا کیا تم عذاب سے بچ سکتے ہو؟ یعنی عذاب سے نہیں بچ سکتے. اور یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں اور ان کے دلوں پر اور کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے. حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمه. جو شخص چاہے کہ اللہ اس کے رزق میں کشادگی لائے اور اس کی عمر کو اللہ بڑھا دے، عمر میں اللہ برکت لائے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کو قائم کرے. دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ روایت سنن ابن ماجہ کی ہے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، ان کو پتہ چلا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے. فرماتے جب میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، میں نے پہچان لیا ایسا خوبصورت چہرہ جھوٹوں کا نہیں ہو سکتا، کہ واقعی اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. فرماتے ہیں سب سے پہلی بات جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، آپ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بالسلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں ارشاد فرمائی. نمبر 1، سلام کو رواج دو، سلام کو پھیلاؤ،
یعنی جو بھی مسلمان ہے اس کو سلام کرو، چاہے تم اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، تمہارا اس سے تعارف ہے یا نہیں ہے، تمہارے خاندان اور قبیلے کا فرد ہے یا نہیں، جو بھی مسلمان ہے اس کو سلام کرو۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی اور تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یعنی جو ضرورت مند ہیں، مستحق ہیں، ایسے ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ۔ تیسری بات آپ نے فرمائی اور تم صلہ رحمی کو قائم کرو۔ اور نمبر 4، تم رات کو اٹھ کر اس وقت نماز پڑھو جب سارے لوگ سوئے ہوئے ہوں، یعنی تہجد کی نماز کا اہتمام کرو۔ آپ نے فرمایا اگر یہ 4 باتیں تمہاری زندگی میں ہوں گی تو تدخل الجنت بسلام، تم بڑے اطمینان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 باتیں ارشاد فرمائی ان میں بھی ایک بات ہے صلہ رحمی کو قائم کرو۔ تیسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے اعمال جب اوپر جاتے ہیں تو پیر کے دن اور جمعرات کے دن جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور انسان کے اعمال اوپر جاتے ہیں، لیکن 2 آدمیوں کے اعمال ایسے ہیں جو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتے، باقی ہر ایک کا عمل قبول ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 وہ انسان جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے یعنی مشرک ہو، اور نمبر 2 الا رجلا كانت بینہ وبین اخیہ شحنہ، اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان میں بغض ہو، کینہ ہو، دل میں نفرت ہو، تو اس کے بارے میں حکم ہوتا ہے انظروا ھذین حتی یصطلحا، ان دونوں کو مہلت دو، چھوڑ دو انہیں یہاں تک کہ یہ صلح کر دیں۔ اگر یہ صلح کر دیں تو ان کے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہوتے ہیں، اور اگر یہ صلح نہ کریں تو حدیث میں آتا ہے ان کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا انظروا ھذین حتی یصطلحا، ان کو مہلت دو، چھوڑ دو انہیں یہاں تک کہ یہ لوگ صلح کریں۔ تو معلوم ہوا اگر ایک آدمی قطع تعلقی کرتا ہے تو اس کے اعمال اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کو قائم کرے۔ صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ جو خونی رشتے ہیں انسان ان کو برقرار رکھے، یعنی جو عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، چاہے وہ والد کی طرف سے ہوں، والدہ کی طرف سے ہوں، ایسے رشتے ناتوں کو باقی رکھنا، حسن سلوک کرنا، یہ صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی رشتہ داروں میں بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے جانا، انتقال ہو جائے جنازے میں شرکت کرنا، ضرورت مند ہو تو اس کے ساتھ تعاون کرنا، کوئی بیوہ یتیم مساکین میں سے ہو ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، اسے کہتے ہیں صلہ رحمی۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے دوسروں کے ساتھ تو الحمدللہ تعاون ہوتا ہے، اگر کوئی مستحق نظر آیا کوئی باہر کا اس کے ساتھ تو تعاون کرتے ہیں، لیکن اپنے رشتہ داروں میں اگر کوئی مستحق ہو اس کے ساتھ تعاون نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ اس میں ڈبل اجر ہے، ایک اجر صدقہ کرنے کا اور ایک اجر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قرابت داری کا، صلہ رحمی کا اور حسن سلوک کا۔ عموماً آج ایک معاشرہ یہ بن چکا ہے، ہم صرف صدقہ اس کو سمجھتے ہیں کہ صدقہ وہ ہے جو خون بہایا جائے، کہ کالا بکرا ہے، کالی بکری ہے، کالی مرغی ہے، وہ ذبح کرو، وہ صدقہ ہے۔ مکان بنا رہا ہے تو کہیں گے جی بنیادوں میں خون ڈالو، یا اگر کوئی پریشانی ہے تو کہیں گے بکرا ذبح کرو۔ شریعت نے اس کا حکم ہمیں نہیں دیا، شریعت نے کہا ہے صدقہ کرو۔ صدقہ عام ہے، چاہے وہ کسی کے ساتھ مالی تعاون کر کے ہو، کسی کی ضرورتوں کو پورا کر کے ہو، بے لباس کو لباس دے کر ہو،
ضرورت مند کو چھت فراہم کر کے ہو، بیوہ مسکین یتیموں کی مستحقین کی ضروریات کو پورا کر کے ہو، اس کے لیے خون بہانا ضروری نہیں ہے۔ خون بہانا صرف قربانی میں ہے، وہاں شریعت کا حکم ہے کہ 10 ذی الحجہ کو انسان خون بہائے، 10، 11، 12 کو قربانی کرے، وہ عمل واجب ہے صاحب حیثیت آدمی پر، لیکن اس کے علاوہ اگر ایک آدمی کرتا ہے تو بہتر ہے، فقہاء کرام نے بھی لکھا ہے کہ بہتر ہے کہ وہ مستحق کو مال دے دے تاکہ مستحق اپنی ضرورت خود پوری کرے۔ اس کو کھانے کی ضرورت ہے، علاج کی ضرورت ہے، بچوں کے تعلیمی سلسلے میں ضرورت ہے، اپنے اوپر قرض اتارنے کی ضرورت ہے، اپنی حاجات ضروریات کو پوری کرنے کی ضرورت ہے، بہتر ہے انسان اس کو نقدی مال دے۔ تو یہ جو ایک ذہن بنا کہ میں نے کالی بکری ہی کاٹنی ہے، اس کے علاوہ صدقہ نہیں ہوگا، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے۔ شریعت نے ہمیں مطلق صدقہ کرنے کا کہا، اسے بکری کے ساتھ، گائے کے ساتھ یا مرغی کے ساتھ یا اس کی رنگت کے ساتھ اسے مقید نہیں کیا۔ دوسری بات میں عرض کر رہا ہوں کہ عموماً دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہم دائیں بائیں تو خرچ کرتے نظر آتے ہیں، لیکن اگر اپنا بھائی مستحق ہے، بھائی بھائی پہ خرچ نہیں کرتا، اپنی بہن مستحق ہے اس کو نہیں دیتے، اپنا چچا، ماموں، اپنی خالہ، اپنی پھوپھی، اپنا دادا، نانا، نانی، سسرال مستحق ہیں، ان پہ خرچ نہیں کیا جاتا۔ شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ثواب نہیں ہے، حالانکہ یہاں ڈبل ثواب ہے۔ اگر وہ ضرورت مند ہے تو انسان اسے زکوٰۃ بھی دے سکتا ہے۔ زکوٰۃ صرف اصول فروع کو نہیں دی جا سکتی، یعنی باپ دادا پڑدادا، بیٹا پوتا پڑ پوتا، باقی نفلی صدقہ تو انسان ہر ایک کو دے سکتا ہے۔ اپنے عزیز و اقارب میں جو بھی ہو نفلی صدقہ خیرات میں ان کے ساتھ تعاون کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا یا رسول اللہ، قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اپنی ایک پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اس صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ، مجھے سب سے زیادہ پسند مدینہ میں اپنا باغ ہے۔ یہ وہ باغ تھا جس میں 600 سے زائد درخت تھے کھجور کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی اس باغ میں تشریف لاتے تھے، پانی پیتے، سائے میں بیٹھ جاتے تھے۔ تو قرآن نے فرمایا جب پسندیدہ چیز خرچ کرو، فرمایا یا رسول اللہ مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ یہ اپنا باغ ہے۔ اور مدینہ میں یہ سب سے قیمتی سرمایہ تھا، اس دور میں کھجور کی پیداوار اور کھجور کے باغات کسی کے پاس ہوں تو یہ بہت بڑا سرمایہ تھا۔ فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، یہ میں نے اللہ کے نام پہ صدقہ کیا، آپ جہاں چاہیں اس کو خرچ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ جاؤ اس کو اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے رشتہ داروں میں، چچا زاد لوگوں میں خرچ کرو۔ تو حضرت ابو طلحہ گئے اور ان کو اپنے رشتہ داروں میں خرچ کیا، تو گویا اس پہ ڈبل اجر ہے۔ آپ نے فرمایا ایک صدقہ کرنے کا اور نمبر 2 صلہ رحمی کرنے کا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اپنے عزیز و اقارب میں اگر کوئی مستحق ہے تو ان پہ ساتھ صلہ رحمی کرنے کا شریعت نے بڑا حکم دیا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان کی ایک باندی تھی، انہوں نے آزاد کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے ہاں آئے، حضور کو بتایا، آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ اپنے ننیال کو دے دیتی تو تمہیں اس پہ زیادہ اجر ملتا، یعنی ایک اجر صدقہ کرنے کا اور ایک اجر تمہیں صلہ رحمی کا ملتا اگر تم اپنے ننیال پر اس کو خرچ کر دیتے۔ یعنی آپ کا مقصد تھا کہ اگر تم اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرتی تو تمہیں اس پہ زیادہ ثواب ملتا۔ مجمع الزوائد میں علامہ ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ میرا غلام ہے، آپ کیا حکم دیتے میں اس کے بارے میں اس کو آزاد کر دوں یا کس کو دے دوں؟ آپ نے فرمایا تم اپنے ماموں کو دے دو، تمہارے ماموں ضرورت مند ہیں، انہیں بکریاں چرانے کے لیے غلام کی ضرورت ہے، تم اس کو دے دو، اللہ تمہیں اس پر ڈبل اجر دے گا۔ یعنی ایک اجر صدقہ کرنے کا اور ایک اجر اپنے عزیز و اقارب کو دے کر صلہ رحمی کرنے کا۔ تو انہوں نے اپنا وہ غلام اپنے ماموں کو دے دیا۔ تو واقعہ سنانے کا مقصد
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد مواقع پر اس بات کا حکم دیا کہ انسان اپنے عزیز و اقارب میں اگر مستحق ہیں تو خرچ کرے۔ مسند بزار میں اور کشف الاسرار عن مسند البزار میں واقع ہے، جب مکہ میں قحط سالی آئی، لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہا، لوگ مجبور ہو گئے، حالات ایسے آئے کہ مردار کھانے پر بھی مجبور ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت وسعت دی تھی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاروبار تھا جس کی وجہ سے مالی وسعت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا کہ ہم ابو طالب کے پاس جاتے ہیں، اس وقت ان کے حالات تنگ دستی کے ہیں اور ان کے پاس ان کے بیٹے ہیں، ایک بیٹے کی پرورش میں کرتا ہوں، ایک کی آپ کریں تاکہ ان کے اوپر جو بوجھ ہے وہ کم ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طالب کے پاس گئے اور کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں حالات کہ تنگ دستی زیادہ ہے، قحط سالی بڑھ چکی ہے، لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، آپ ایسا کیجئے اپنا ایک بیٹا مجھے دیجئے، اس کی رکھوالی میں کروں گا، ضرورتوں کو میں پورا کروں گا۔ تو انہوں نے اپنا بیٹا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے اور آپ ہی ان کی ضروریات کو پورا کرتے رہے، اور یہی بچوں میں سب سے پہلے ایمان لے کر آئے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جعفر کو اپنے پاس لیا کہ میں اس کی پرورش اور اس کی خدمت اور ضروریات کو پورا کروں گا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ تو واقعہ سنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے چچا اس وقت ضرورت مند ہیں اور بچے ان کے پاس ہیں اور ان کی ضروریات پورا کرنا ان کے لیے مشکل ہوگا، تو آپ نے ایک بچے کی پرورش اپنے ذمے لی اور ایک کی پرورش آپ کے چچا نے اپنے ذمے لی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں شریعت کا حکم صلہ رحمی کا ہے کہ اگر عزیز و اقارب میں کوئی مستحق ہو ان کے ساتھ تعاون کیا جائے تو شریعت نے اس پہ ڈبل اجر رکھا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، ان کی والدہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، تو ایک دفعہ والدہ ان کے پاس آئیں، ان سے کچھ تعاون کا کہا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں، حضور سے پوچھا یا رسول اللہ میری والدہ تو فی الحال غیر مسلم ہیں، لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ آگے جا کر یہ ایمان لے آئیں گی، آپ کا کیا خیال ہے کہ میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں، تعاون کروں؟ ہیں تو وہ غیر مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کرو، ان کے ساتھ تم تعاون کرو۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کے ساتھ تعاون کیا۔ تو گویا شریعت کا یہاں تک حکم ہے کہ اگر والدین غیر مسلم ہو تب بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان کے حقوق کی ادائیگی کرنا اور ان کے ساتھ تعاون کرنا یہ دین نے حکم دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا شریعت کے اندر صلہ رحمی کا بڑا حکم ہے اور دین نے قطع تعلقی سے انسان کو روکا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام صرف اپنا ہی نہیں اور اپنے عزیز و اقارب ہی نہیں، اپنے والدین کے دوستوں کا بھی خیال رکھتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کے شاگرد موجود ہیں عبداللہ بن دینار، فرماتے ہیں راستے میں ایک اعرابی نظر آیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دیہاتی کو دیکھ کر سواری سے نیچے اترے، اس سے ملاقات کی، مصافحہ ہوا، معانقہ ہوا اور بڑی ہی خوش دلی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئے اور اپنے سر سے امامہ اتار کر اس دیہاتی کے سر پہ رکھا اور اپنی قیمتی سواری اس کو عطا کر دی اور بڑا اکرام کیا، بڑے احترام کے ساتھ اسے سواری پر بٹھا کر اسے رخصت کیا۔ آپ کے شاگرد پوچھنے لگے حضرت یہ تو ایک دیہاتی آدمی تھا، اعرابی تھا، معمولی تعاون کر دیے جاتا تب بھی کافی تھا، آپ نے اتنا زیادہ تعاون کیا، اتنا اکرام کیا، اپنا امامہ ان کو دیا، اپنی سواری ان کو دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے نیکیوں میں ایک بڑی نیکی یہ ہے کہ تم اپنے والد کے دوست کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ کہا اس دیہاتی کا جو والد تھا
وہ میرا والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست تھا۔ حضرت عمر کی اور اس دیہاتی کے والد کے آپس میں دوستی تھی، تعلق تھا، آنا جانا تھا، تو یہ میرے والد کے دوست کا بیٹا ہے اور شریعت کا حکم ہے والد کے دوستوں کی بھی رعایت رکھو، تو میں ان کی بھی رعایت رکھتا ہوں، ان کی اولاد کی بھی رعایت رکھتا ہوں۔ یعنی حضرات سلف میں اتنا اہتمام تھا صلہ رحمی کا کہ وہ صرف والد کے دوست کا نہیں، دوست کی اولاد کا بھی وہ لوگ لحاظ رکھتے تھے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں آج ایک دور مفاد کا ایسا آ گیا، ہر آدمی صرف اپنے لیے سوچ رہا ہے، اپنی ضرورتوں کو اپنی اولاد کے لیے سوچتا ہے، دوسرے کا نقصان ہو اسے اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی، عزیز و اقارب سے قطع تعلقی ہو اسے اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ عموماً انسان آج اگر تعاون ہے بھی دوسروں کے ساتھ کرتا نظر آتا ہے، اپنے عزیز و اقارب میں مستحق ہو ان کے ساتھ کرتا نظر نہیں آتا، اور اکثر قطع تعلقی کے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں کہ بھائی ہیں بھائی سے ناراض ہے، بھائی ہیں بہن سے ناراض ہے۔ آج کتنے ہیں جو معاذ اللہ اپنے والدین سے ناراض ہیں، آج کتنے ہیں کہ جو اپنے عزیز و اقارب سے ناراض ہیں، چچا بھتیجے سے ناراض ہے، پھوپھی اپنے بھائی سے ناراض ہے، بھانجوں کا اپنی خالہ کے ہاں آنا جانا نہیں ہے، عرصہ دراز گزر جاتا ہے ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، راستے میں آ جائیں بھائی بھائی سے منہ موڑ کے اعراض کر کے چلا جاتا ہے۔ حالانکہ شریعت نے یہاں تک فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لأحد ان يهجر اخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار۔ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں وہ اپنے رشتہ داروں سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کرے، اگر وہ 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کرے اور اس حال میں اسے موت آ جائے، آپ نے فرمایا جہنم میں داخل ہوگا۔ 3 دن سے زیادہ اگر کوئی اپنے بھائی سے ناراض ہے، اپنی بہن سے ناراض ہے، اپنی پھوپھی اور خالہ سے ناراض ہے، امام الانبیاء سرکار دو عالم تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمات دخل النار، اس حال میں اسے موت آ گئی یہ جہنم میں جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سورج کا مغرب سے نکل جانا ممکن ہے، پیغمبر کی زبان سے جھوٹ کا نکل جانا محال ہے، ناممکن ہے، پیغمبر کا ہر جملہ وحی ہے۔ قرآن فرما رہا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواہشات سے بات نہیں کرتے، جو بھی بات کرتے ہیں وہ وحی سے بات کرتے ہیں۔ تو دیکھیں آج صرف اس وجہ سے بھائی بھائی سے ناراض ہے، اپنے رشتہ دار سے ناراض ہے کہ میری ناک کٹتی ہے، میں اگر اس سے ملنے جاؤں گا، میں سلام کروں گا، میری ناک کٹے گی۔ اور بھائی تیری ناک کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کے حکم کی حیثیت ہے، تیری برادری قبیلے خاندان کی کوئی حیثیت نہیں، پیغمبر کے فرمان کی حیثیت ہے۔ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، کسی قبیلے اور خاندان کے فرد بعد میں، لیکن قومیت لسانیت اتنی آ گئی، رسم و رواج اتنا بڑھ گیا، اچھے اچھے نمازی لوگ 5 وقت کے نمازی، صف اول کے نمازی، قطع تعلقی کے گناہ میں مبتلا۔ کسی کو حدیث سناؤ، پیغمبر کا ارشاد سناؤ، وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ صحابہ کا کیا ایمان تھا، حضور سے بات سنتے تھے، عمل کرتے تھے۔ ایک صحابی حضرت ابو خریم رضی اللہ تعالی، مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا نعم الرجل خریم لولا طول جمتی و اسبال ازارہ، کاش خریم کے یہ بال اتنے لمبے نہ ہوتے کندھوں تک، اس کی ازار ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی نہ ہوتی۔ یہ جملہ کسی نے جا کر حضرت خریم اسدی کو بتا دیا، حضور نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا۔ اسی وقت گئے، کینچی موجود نہیں تھی، چھری تھی، چھری سے اپنے بالوں کو تیز چھری سے کاٹ دیا، اور اپنے پانچے جو نیچے لٹک رہے تھے ان کو نصف پنڈلی تک ان ازار کو کاٹ دیا، نصف پنڈلی آدھی پنڈلی تک ازار رکھی، بال بھی اسی وقت سارے کاٹ دیے کہ جب امام الانبیاء کو پسند نہیں تو مجھے بھی پسند نہیں۔ کہ آپ نے فرمایا یہ جو اتنے لمبے بال رکھے ہیں کندھوں پہ پیچھے لٹک رہے ہیں، آپ نے فرمایا کاش اس کے یہ بال اتنے لمبے نہ ہوتے۔ اسلام نے اس کا حکم نہیں دیا کہ انسان اتنے بال رکھے کہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک تھے عموماً وہ آپ کی کانوں کی لو تک ہوتے تھے،
کبھی کبھی بال اس سے بڑھ جاتے، کبھی کندھوں تک آ جاتے، لیکن عموماً آپ کے جو بال تھے، علامہ محمد بن یوسف صالح سبل الہدیٰ میں اور سیرت حلبیہ میں ہے، وہ آپ کے کانوں کی لوٹ تک آپ کے بال ہوا کرتے تھے۔ تو واقعہ سنانے کا مقصد صحابہ میں عمل کا اتنا جذبہ تھا۔ تو میں نے عرض کیا آج قطع تعلقی کا گناہ بڑھ رہا ہے، عموماً دیکھنے میں آتا ہے ناچاکی ہوگی، لیکن جب انتقال ہو جائے اب جنازے میں شرکت کے لیے آ رہا ہے۔ بھائی ساری زندگی بھائی سے ناراض رہا، اب خبر پہنچی بھائی کا انتقال ہوا، 40,000 کا ٹکٹ وہاں سے لیتا ہے، 40 کا یہاں سے لگاتا ہے، 1.5-2 لاکھ روپے اس نے خرچہ کیا۔ جی کیوں آیا؟ میت کا منہ دیکھنے آیا۔ اگر یہ 2 لاکھ روپے تو اس کو زندگی میں دے دیتا، وہ اپنا علاج کروا دیتا، وہ اپنی ضروریات کو پورا کر دیتا۔ تو یہ 2 لاکھ صرف لوگوں کو دکھلانے کے لیے لگائے، لوگوں کو بتانے کے لیے، خدا کی رضا اس میں نہیں ہے، نہ شریعت کا حکم ہے۔ یہ خرچ کرنا تھا، سہارا بننا تھا، زندگی میں سہارا بنے، زندگی میں دوسروں کا کندھا بنے۔ دوسرے زندگی میں کندھا نہیں دیتے، بہن ہے محتاج ہے، بھائی ہے محتاج ہے، چچا ہے محتاج ہے، ضرورت مند ہے، وہاں کوئی خرچ نہیں کرے گا۔ پھر لوگوں کو بتانے کے لیے دنیا سے جانے کے بعد پھر انسان عموماً کرتا دھرتا نظر آتا ہے، آج خیرات ہے، آج اتنا خرچ کر رہا ہوں، اتنا دے رہا ہوں۔ زندگی میں تو نے کتنا دیا تھا اسے؟ وہ ضرورت مند تھا، مستحق تھا۔ اس لیے میں نے عرض کیا آج دین پیچھے ہے، ہماری رسم و رواج آگے ہیں، آج شریعت کا حکم پیچھے ہے، ہماری خواہشات آگے ہیں۔ جہاں مسلمان دین کو مقدم رکھتا تھا وہ دیکھتا تھا لوگ بھلے ناراض ہو، اللہ کا حکم نہ ٹوٹے۔ تو میں نے عرض کیا سلف میں صلہ رحمی کا بڑا اہتمام تھا، آج ایک دوسرے سے ناراض ہے، معمولی صرف بچوں میں لڑائی ہوئی، بھائی بھائی سے ناراض ہے۔ ایک نے واقعہ بتایا، کہا جی ہمارے بھائیوں میں لڑائی ہوئی، ناچاکی ہوئی، کس وجہ سے؟ کہا جی بچے آپس میں لڑ گئے تھے، 13 سال ہو گئے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے ناراض، بھائی بھائی سے ملنے کے لیے نہیں جا رہا، بچوں کی لڑائی کی وجہ سے۔ حالانکہ سلف میں اتنی بات تھی، ان لوگوں سے بڑا بڑا جرم ہو جاتا اگر غلاموں سے وہ معاف کر دیتے۔ ایک واقعہ احیاء علوم الدین میں اور رسالۃ القشیریہ میں، حضرت احنف بن قیس سے کسی نے پوچھا آپ نے تحمل مزاجی اور برداشت کس سے سیکھی؟ انہوں نے کہا میں نے قیس بن مسلم سے سیکھی۔ کہا قیس بن مسلم کون ہے؟ فرمایا کہ وہ انسان ہے کہ ایک دفعہ ان کی باندی نے ایک گرم سیخ لی اور اس میں گوشت لگا کر تندور پہ اس کو خوب پکایا، تو جب وہ گوشت پک گیا اب وہ گرم گرم سیخ لائی گئی، ساتھ شوروا بھی اس کے ہاتھوں میں تھا، تو گرم شوروا بھی ہاتھ میں ہے اور وہ گرم سیخ جس پر گوشت بھونا ہوا ہے وہ بھی ہاتھ میں ہے۔ جب وہ خادمہ لے کر آئی تو کہیں آگے آ کر اس کا پاؤں کسی چیز کے اندر الجھ گیا اور وہ گرم شوروا اور وہ سیخ، نیچے ایک چھوٹا بچہ تھا اس کے اوپر گر گیا، شوربا بھی گر گیا اور گرم سیخ بھی گر گئی، تو وہ بچے کا جسم جھلس گیا اور اسی موقع پر وہ جھلس کے مر گیا۔ باندی پہ کپ کپی طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے، ڈر گئی کہ میرے ہاتھ سے ایک بچہ اور وہ بھی آقا کا بچہ مارا گیا، تو اب تو میری خیر نہیں ہے، مجھے تو اس کے بدلے میں قتل کر دیں گے۔ حضرت قیس بن عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خادمہ کی طرف نگاہ اٹھائی تو اس پہ کپ کپی طاری تھی، آنسو بہ رہے تھے۔ فرمایا پریشان نہ ہو، غلطی سے ہوا، جہاں میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف بھی کیا اور اللہ کی خاطر میں نے تجھے آزاد بھی کیا۔ اپنے ہاتھوں کے سامنے اپنا بچہ جھلستا دیکھ کر، اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے بچے کو گرم شوربا گرتے دیکھ کر، وہ بھی نوکر کے ہاتھ سے، بیٹے کے ہاتھ سے نہیں، خادمہ کے ہاتھ سے۔ انسان تو نوکر پہ زیادہ غصہ نکالتا ہے نا، پھر اگر وہ ہو بھی نوکرانی عورت تو اور غصہ نکالتا ہے، کیونکہ بلڈ پریشر تو کمزور پہ ہائی ہوتا ہے، یہ تو سمجھدار ہے، یہ طاقتور پہ تو ہائی نہیں ہوتا۔ لیکن کیا سلف کی زندگی تھی، آنکھوں کے سامنے بچے کو جھلستا دیکھ کر خادمہ کو معاف کر دیا۔ تو جب وہ لوگ قاتل کو معاف کر سکتے تھے، ہم 10 روپے 100 روپے پہ لڑائی جھگڑے پہ والے کو معاف نہیں کر سکتے، کسی نے گالی دے دی اسے معاف نہیں کر سکتے۔ تو آج کا معاشرہ ایسا بنا، میں نے عرض کیا صلہ رحمی ختم ہوتی جا رہی، قطع تعلقی کا گناہ بڑھ رہا ہے۔ حضرات سلف کی زندگی کیسی تھی؟ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احیاء علوم الدین میں واقعہ ہے، ایک باندی ان کو چند دن تک کھانے میں زہر دیتی تھی، لیکن اللہ کا کرنا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ ہمیشہ مسنون دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، تو زہر کا ان پر اثر نہیں ہوا۔
ایک دفعہ خادمہ بول گئی حضرت میں نے تو آپ کو کھانے میں زہر ڈال کے دے رہی ہوں، آپ پر اثر نہیں کرتا۔ فرمایا الحمدللہ مسنون دعا پڑھتا ہوں، اس کی برکت ہے کہ کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن تم زہر کیوں دیتی ہو مجھے؟ خادمہ نے کہا میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے آزاد کر دو، آپ کی موت ہوگی تو میں آزاد ہو جاؤں گی۔ فرمایا مجھے پہلے بتا دیتی، جا اللہ کی رضا کے لیے تو آزاد کر دیا، بدلہ بھی نہیں لیا کہ تم نے اتنے دن مجھے کھانے میں زہر دی، کوئی بدلہ نہیں لیا۔ فرمایا مجھے پہلے بتا دیتی تم آزاد ہونا چاہتی ہو، جاؤ اللہ کی رضا کے لیے آزاد۔ تو میں عرض کر رہا ہوں حضرات سلف میں اتنا اہتمام تھا عفو درگزر اور معافی کا۔ آج معاشرے کے اندر یہ عفو درگزر ختم ہو گیا۔ معمولی اگر کسی سے کوئی جرم ہو، کوئی بات ہو جائے تو اتنا اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں کہ ساری زندگی اس کے ساتھ ناچاکی اور قطع تعلقی میں گزر جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ایک صحابی حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ اگر غلام سے غلطی ہو جائے کتنی دفعہ اس کو معاف کرنا چاہیے؟ یعنی مقصد تھا ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، کتنی دفعہ معاف کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعفو عنہ کل یوم 70 مرۃ، ہر دن میں 70 مرتبہ غلطی کرے، 70 مرتبہ اس کو معاف کر۔ دن میں 70 مرتبہ تمہارا غلام غلطی کرے، تم 70 مرتبہ اس کو معاف کر دو۔ یہ ہے عفو درگزر۔ ہم گالی دینے والے کو معاف نہیں کرتے۔ گاڑی اس نے میری گاڑی سے آگے کیوں کر دی؟ وہ لائن میں مجھ سے آگے کیوں لگ گیا؟ روٹی لے رہا تھا، یہ کیوں مجھ سے آگے بڑھ گیا؟ پچھلے سال ایک جگہ میں نے دیکھا ایک ساتھی کا نمبر پیچھے تھا، وہ آگے ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، اس نے پتھر اٹھا کر اس کو مارا، سر پہ لگا، 4 ٹانکے آ گئے، صرف اتنی سی بات میں کہ لائن میں لگے، روٹی کی لائن ہے، یہ مجھ سے آگے کیوں ہوا؟ اس کا نمبر پیچھے تھا۔ تو آج مسلمان میں برداشت نہیں ہے، معمولی معمولی باتوں میں جھگڑا، لڑائی جھگڑا اتنا آگے بڑھ جاتا ہے، طول پکڑ لیتا ہے، زندگی بھر قطع تعلقی میں گزر جاتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا سلف کی زندگی میں یہ بات تھی عفو درگزر، معاف کرنا۔ تو اگر کسی رشتہ دار سے کوئی بات ہو بھی انسان اللہ کے لیے معاف کرے، یا کوئی کہیں اس کے پاس کوئی کام کر رہے ہیں مزدور، کوئی غلطی ہو گئی اللہ کے لیے معاف کر دے۔ آج اگر مزدور 2 دن نہ آئے، 3 دن نہ آئے، کبھی تاخیر ہو جائے، ماں بہن کی گالیاں اس کو دے دی جاتی ہیں، اگلے دن نوکری سے نکال دیتے ہیں کہ تم 2 دن نہیں آئے۔ یہی مسجد کا ایک نمازی مجھے بتانے لگا مفتی صاحب مجھے بخار تھا، چکن گونیا کی بیمار تھا، 3 دن نوکری پہ نہیں جا سکا، حالانکہ اس نے اطلاع بھی دی کہ مجھے بخار تھا۔ 4تھے دن جب گیا تو انہوں نے اس کو نکال دیا، کبھی ایسا مزدور ہمیں نہیں چاہیے، 3 دن ہو گئے تو انہیں چھٹی کی، حالانکہ معلوم ہے وبا پھیلی ہے، بخار ہے۔ تو آج انسان ایک فرعون بن گیا ہے، وہ دوسروں کی ضرورتوں کو نہیں سمجھتا، دوسروں کی پریشانیوں کا احساس نہیں ہوتا۔ ایک کو زخم ہو گیا، خود اس سے فیکٹری کا مالک کہہ رہے تو چھٹی کرتا ہے، 4 دن بعد اس کی مزدوری کاٹ دیتا ہے، اگلے مہینے سے تنخواہ کم کر دیتے ہیں۔ کیا یہ بیماری ہمارے اوپر نہیں آئے گی؟ کیا یہ امراض پریشانیوں سے ہم محفوظ ہیں؟ یہ تو اللہ کی آزمائش ہے، کبھی اللہ دولت دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ہم دیکھتے ہیں سچے لوگ کون ہیں، جھوٹے لوگ کون ہیں۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ہم نے موت اور زندگی اس لیے رکھی، ہم دیکھیں گے بہترین عمل کر کے کون آتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے غلام کو ایک تھپڑ مارا، تو میرا غلام رو رہا تھا، اتنے میں پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، مجھے پتہ نہیں تھا۔ حضرت ابو مسعود انصاری کہتے ہیں میں نے آواز سنی اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود، ابو مسعود جان لو، ابو مسعود جان لو۔ فرماتے میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلم ابا مسعود ان اللہ اقدر علیک منک علی ھذا الغلام، جتنا تو اپنے اس غلام پہ قدرت رکھتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ طاقت تیرا رب تیرے اوپر رکھتا ہے۔ جتنا تجھے اس غلام پر طاقت ہے تیرے رب کو اس سے کئی گنا زیادہ طاقت تیرے رب کو تیرے اوپر ہے۔ جب تیرا رب تجھے معاف کرتا ہے تو اس کو کیوں نہیں معاف کرتا؟ حضرت ابو مسعود انصاری نے فرمایا یا رسول اللہ آج کے بعد کسی غلام کو نہیں ماروں گا، قسم کھائی آج کے بعد کسی کو نہیں ماروں گا۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ غلام اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تو اس کو آزاد نہ کرتا جہنم کی آگ تجھے جھلسا دیتی۔ تو دیکھیں ایک تھپڑ مارا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، کیوں تم نے ایسا اس کے ساتھ کیا؟
آپ دنیا سے جا رہے ہیں، دو باتوں کی وصیت فرما رہے ہیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز قائم کرنا، نمبر 2 اپنے غلاموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، جو لباس انہوں نے پہنا ہے وہی لباس غلام نے پہنا ہے، جو قیمتی لباس خود وہ غلام نے، جو جوتیاں خود پہنی وہ غلام کو پہنائی گئی۔ راستے میں کوئی ملا، کہا کہ یہ کون ہے؟ کیا آپ کا بھائی ہے؟ کہا نہیں، میرا غلام ہے۔ کہا آپ نے تو اس کو وہی لباس پہنائے جو آپ نے خود پہنا، ایسا کیوں کیا؟ فرمائے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غلام تمہارے ماتحت تمہارے بھائی ہیں، جو تم کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ، جو تم پہنو ان کو بھی پہناؤ، ان پر ایسا بوجھ نہ ڈالو جس کی یہ طاقت نہ رکھیں۔ اس دن کے بعد حضرت ابو ذر غفاری جو کپڑے خود پہنتے تھے غلام کو بھی وہی پہناتے تھے، جو لباس خود پہنتے، جوتیاں پہنتے، غلام کو بھی وہی پہناتے تھے۔ یعنی اندازہ کریں سلف نے اپنی زندگی کس طرح گزاری ہے۔ حضرت ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ الادب المفرد میں واقع ہے، ایک دفعہ ان کے ساتھ ان کا غلام تھا، تو دیکھا کہ قمیص جو پہنی ہے اس کی شلوار غلام نے پہنی ہے، غلام نے جو قمیص پہنی ہے اس کپڑے کے رنگ کی شلوار آقا نے پہنی ہے، یعنی آقا کو قمیص ہے تو اس کی شلوار غلام نے پہنی ہے، غلام کی جو قمیص کا رنگ ہے وہ شلوار آقا نے پہنی ہے، دونوں کی چادریں ایک جیسی۔ راستے میں ایک شخص ملا، کہا حضرت اگر یہ آپ اپنی شلوار اس کو دے دیتے، اس کی خود لے لیتے، دونوں کپڑوں کا رنگ ایک جیسا ہو جاتا، جوڑا ایک جیسا ہو جاتا۔ فرمایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا جو تم پہنو ان کو بھی وہی پہناؤ، جو تم کھاؤ اپنے غلاموں کو بھی وہی کھلاؤ۔ اب میں جو قمیص پہن رہا ہوں تو میں نے یہ شلوار اس کو اس لیے پہنائی، ہو سکتا ہے اس کے دل میں آ جائے آقا نے جو کپڑا پہنا ہے وہ اعلیٰ ہے، مجھے ادنا پہنایا، اس لیے میں نے اپنے حصے کی شلوار ان کو دی، ان کے حصے کی خود پہنی، تاکہ کہیں اس میں کمی بیشی نہ ہو جائے، اللہ کے ہاں میں مجرم نہ ہو جائے۔ اتنی محتاط زندگی یہ لوگ گزار کے چلے گئے۔ تو سلف کی زندگی میں نے عرض کیا اس قدر تقوی اور احتیاط ہوتی تھی کہ وہ صلہ رحمی کو اتنا قائم رکھتے تھے، عفو درگزر پہ زندگی گزارتے، جہاں معلوم ہوتا کوئی مستحق ہے، ان کی ضرورت سے ضرورت پوری ہو سکتی ہے، وہ فوراً ان کے ساتھ تعاون کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس کچھ لوگ آئے، احیاء علوم الدین میں واقع ہے، کہا فلاں قاری صاحب ہیں، ان کی بچی کی شادی ہو رہی ہے لیکن ان کے پاس خرچہ موجود نہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، اندر گئے، اپنا تھیلا نکالا، دراہم لیے اس میں ڈالے اور لے کر آئے، پھر کہا کہ ہم خود جاتے ہیں، ان کی ضرورت کا سامان خرید کر لا کر ان کو دیتے ہیں، ہم رقم دیں گے، وہ خریدنے جائیں گے، ان کے جو پڑھانے کا سلسلہ ہے، تعلیم اور تعلم کا، اس میں کمی آئے گی، رکاوٹ آئے گی، کیوں نہ ہم اس کی ضروریات کو پورا کر کے ان کو تعلیم کے لیے معاف کر دیں تاکہ ان کا سلسلہ جاری رہے۔ خود گئے، تمام ضروریات خرید کر لائے، تنہائی میں لا کر ان کے گھر پہنچا دی۔ فرمایا آپ کی بیٹی کی شادی تھی، وہ سامان بھی دیا، ساتھ نقدی مال بھی دیا، حالانکہ رشتہ دار کوئی نہیں، عزیز کوئی نہیں، صرف اس وجہ سے کر دیا کہ ایک ضرورت مند ہے۔ تو میں نے عرض کیا جہاں انسان دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرتا نظر آتا ہے، رب العالمین بڑا قدردان ہے، اللہ پھر اس کی ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا صفت الصفوہ میں، حجاج بن یوسف کا دور تھا، حجاج نے حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے اللہ والے بزرگ اور اپنے دور کے بڑے محدث اور فقیہ، حجاج چونکہ ظالم آدمی ہے، 1,20,000 سے زائد افراد کو اس نے ناحق قتل کیا تھا، تو اس نے ابراہیم نخعی کی گرفتاری کا حکم دیا کہ جہاں بھی ان کو گرفتار کر کے لاؤ۔ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کو تلاش کر رہے تھے، اس دور میں ایک اور بڑے بزرگ تھے ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ، اب دونوں ہم نام ہیں، تو وہ جو تلاش کرنے والے آئے وہ ابراہیم نخعی کو چہرے سے پہچانتے نہیں تھے، وہ فوجی، وہ پولیس والے جب آئے تو ابراہیم تیمی کو دیکھا، کہا تمہارا نام ابراہیم ہے؟ فرمایا ہاں ابراہیم۔ اب ان کو پتہ بھی ہے کہ وہ مجھے تلاش نہیں کر رہے، ابراہیم نخعی کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ابراہیم نخعی سے امت کو فائدہ ہو رہا ہے، وہ قرآن کا درس دے رہے ہیں، حدیث کا درس دے رہے ہیں، بیانات کر رہے ہیں، امت کو ہدایت مل رہی ہے، دین پھیل رہا ہے، اللہ رسول کے ارشادات بڑھ رہے ہیں، لوگ ہدایت پر آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میرا نام ابراہیم ہے، انہوں نے ان کو گرفتار کر دیا، لے کر جیل میں ڈالا۔ علامہ ابن جوزی صفت الصفوہ میں لکھتے ہیں ایسی جیل تھی نہ وہاں روشنی لگتی تھی،
کوئی پتہ نہیں دن ہے رات ہے وہیں بند ہے، وہیں کھانا وہیں پینا وہیں قضاء حاجت، اتنی تکلیفوں میں ڈالا، اتنا باندھ باندھ کے ان کو مارا، بالکل دبلے پتلے اور کمزور ہو گئے۔ جب ان کی والدہ دیکھنے آئی تو وہ ان کو پہچان نہ سکی۔ حجاج کے کارندوں نے اتنا ظلم کیا تھا، انہوں نے صرف آواز کے ذریعے اپنے بیٹے کو پہچانا تھا۔ فرمایا بیٹا تیرے اوپر تو بڑا ظلم ہو گیا، تیرا قصور بھی کوئی نہیں، تو بتاتا کیوں نہیں ہے تو ابراہیم تیمی ہے، ابراہیم نخعی نہیں ہے؟ فرمایا اماں جان میری ایک جان ہے چلی جائے گی، لیکن ابراہیم نخعی سے امت کو نفع ہو رہا ہے، میں نے چاہا اس سے ہدایت پھیل رہی ہے وہ پھیلتی رہے۔ اسی ظلم و ستم میں جس رات ابراہیم تیمی کا انتقال ہوا، اس رات حجاج بن یوسف نے خواب دیکھا۔ خواب میں اسے کسی نے کہا تیری جیل کے اندر ایک جنتی کا انتقال ہو گیا، جا اسے نکال اور اس کے جنازے کا انتظام کرو، بدبخت تیری جیل میں ایک جنتی کا انتقال ہو گیا۔ حجاج گھبرا کے اٹھا، فوراً پیغام دیا دیکھو کس کا انتقال ہوا، پتہ چلا ابراہیم تیمی کا انتقال ہو گیا۔ پھر جب جنازہ لایا گیا تو خلق خدا جنازے میں شریک، یعنی وہ لوگ تھے کہ جو باوجود یہ کہ ان کی تلاش نہیں ہے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ میری جان جاتی ہے چلی جائے، میرے بھائی کو نفع پہنچ جائے، اس کو فائدہ پہنچے اور اس کے ذریعے امت کو نفع پہنچے، اللہ نے ایسے ہی لوگوں کو عزتیں عطا فرمائی۔ اس لیے میں نے ایک بات رکھی، جب صلہ رحمی قائم ہوتی ہیں، تعلقات قائم ہوتے ہیں، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، رب العالمین یوں انتظام فرما دیتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل کی کتاب ہے الزہد، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا، حضرت صفوان بن محرز رحمت اللہ علیہ کا بھتیجا عبداللہ بن زیاد نے اس کو گرفتار کر دیا۔ ساتھیوں نے بڑی کوشش کی رہائی کے لیے، ہر ممکنہ کوشش، عبداللہ بن زیاد نے اس کو رہا نہ کیا، قید و بند کی صعوبتیں گزار رہا تھا، بڑا ظلم ہو رہا تھا۔ حضرت صفوان بن محرز کو پتہ چلا، رات کو اٹھے اور دعا کی کہ اے اللہ تو میرے اس بھتیجے کو آزاد کر دے، بہت تکلیف میں ہے، پریشانیوں میں۔ صفوان بن محرز اللہ سے مانگتے رہے، دعا کرتے رہے۔ سب سے طاقتور ذات تو اللہ کی ذات ہے، آج ہمیں اللہ سب سے آخر میں یاد آتا ہے، باقی سب کوششیں کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ صفوان بن محرز ادھر رات کو اٹھ کر رو رہے، اللہ سے مانگ رہے یا اللہ میرے بھتیجے کو آزاد کر دے۔ روتے روتے ان کی آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ خواب میں دیکھتے ہیں کوئی ان سے کہتا ہے صفوان اٹھو، اب 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو۔ صفوان بن محرز رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں اٹھا، دوبارہ وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، یا اللہ میرا بھتیجا ظلم و ستم میں ہے، مولا کریم اسے رہائی عطا فرما۔ ادھر اس کے ہاتھ اٹھے ہیں، صفوان رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اللہ کو تو آنسو بڑے پسند ہے۔ ادھر عبداللہ بن زیاد سویا ہوا ہے، اس نے خواب دیکھا، خواب میں اسے کہا فوراً اٹھو اور صفوان کے بھتیجے کو فوراً رہا کر۔ اس نے اچانک کوئی ایسا خواب دیکھا، گھبرا کر اٹھ گیا، اپنے چوکیدار کو بلایا، نوکروں کو بلایا کہ جاؤ اسی وقت اس کو آزاد کرو، مجھے ساتھ لے کے چلو۔ دیا جلایا اور جیل خانے کے اندر گیا۔ صفوان بن محرز کا بھتیجا بھی لیٹا ہوا تھا، تلاش کر کے اس کو اٹھایا، کہا جا میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کیا۔ دروازہ کھولا اور اس کو رہا کر دیا۔ ادھر صفوان اپنے گھر میں مصلی پر دعا کر رہے ہیں، اسے کوئی پتہ نہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں یا اللہ بھتیجے کو رہائی عطا فرما۔ ادھر آنسو گر رہے ہیں، تھوڑا وقت گزرا، دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولنے گئے تو دیکھا بھتیجا سامنے کھڑا۔ پوچھا بھتیجے کس نے آزاد کیا؟ فرمایا میرے بارے میں تو حکم تھا اس کو قتل کر دو، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، راتوں رات عبداللہ بن زیاد کا مائنڈ تبدیل ہو گیا اور وہ آدھی رات کو اٹھ کر آیا، خود میرے پاس آیا، نوکر کو ساتھ لے کر مجھے تلاش کیا، دروازہ کھولا، خرچہ بھی دیا اور عزت سے رہا کر دیا۔ مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی آخر کیوں آزاد کیا؟ صفوان نے کہا بیٹا ہوں تو بڑا گناہگار، لیکن آج آدھی رات اللہ کے سامنے رویا تھا اور اللہ نے تیری رہائی کے اسباب پیدا کر دیا۔ تو اللہ ایسی طاقتور ذات ہے، ایسی قادر ذات ہے، اس لیے میں نے عرض کیا جب اللہ کی طرف رجوع ہو اللہ کی فوراً مدد سامنے آتی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔